بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ آج ہم بات کریں گے مشیت اور مرضی پر۔ مشیت اور مرضی۔ مشا یمشی مشین مشیتن، اپنے ارادے سے چلنا، اپنے ارادے سے چلنا۔ اللہ کی مشیت سے مطلب دنیا میں جتنے اللہ کے کام ہیں وہ اس کی مشیت کے تحت، اس کے ارادے سے، مرضی نہیں، ارادہ، مشیت کے تحت۔ مثال کے طور پر بھیڑیے نے میمنے کو پھاڑ کھایا، شیر نے بکری کو ادھیڑ دیا، کسی کو موت آ جاتی ہے، یہ اللہ کی مشیت۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ کی مشیت۔ اگرچہ ان تمام کاموں میں علت، اس میں کاز بھی شامل ہوتی ہے، کاز بھی شامل ہوتی ہے، لیکن وہ کاز بھی نہیں چلتی بغیر مشیت کے۔ کاز بھی شامل ہوتی ہے لیکن وہ کاز بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں چلتی، نہیں ہو سکتی۔ کوئی سخت بیمار پڑ گیا، کاروبار دیوالیہ ہو گیا، یہ سب مشیت ہے۔ اس جہاں میں کرپشن، غنڈہ گردی، تفرقے بازی، یہ سب مشیت ہے۔ اب دیکھیں، اب آئے سنیے آپ۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا 10/99۔ اور اگر تیرے رب کی مشیت میں ایسا ہوتا تو روئے زمین کے تمام لوگ مومن ہو جاتے۔ مطلب کیا؟ مطلب اس کی مشیت میں ایسا نہیں تھا۔ اس کی مشیت یہی تھی کہ سارے لوگ مومن نہیں ہیں، یہ اس کی مشیت ہے۔ اس کی مشیت میں ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگ مومن ہو جاتے۔ اگر تیرے رب کی مشیت میں ایسا ہوتا تو سارے لوگ مومن ہو جاتے۔ مطلب ہے کہ مشیت میں ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک کام کو ہونے دینا، ایک کام کو ہونے دینا، اس کی اتنی مرضی شامل ہے اس کے اندر۔ مشیت میں اللہ تعالیٰ کی اتنی مرضی شامل ہے کہ اس کام کو وہ ہونے دیتا ہے، اس کی اتنی مرضی شامل ہے کہ وہ ہونے دے رہا ہے۔ زندگی کے اتنے سال، اتنے گھنٹے، اتنے دن، اتنے گھنٹے پورے کر لیے اس نے، اب وہ مر رہا ہے، کیونکہ یہ مشیت میں لکھا ہوا ہے، یہ مشیت ہے۔ مرضی اس سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ مرضی میں اور مشیت میں فرق ہے۔ مرضی اس سے مختلف ہے، اس میں چاہت شامل ہوتی ہے، مرضی میں چاہت شامل ہوتی ہے۔ مثلا اسی آیت کو دوبارہ لیجیے آپ۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرے رب کی مشیت میں ایسا ہوتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے۔ گویا کہ اس کی مشیت میں ایسا نہیں ہے، لیکن مرضی میں ایسا ہے۔ اس کی مرضی ایسی ہے، مرضی میں ایسا ضرور ہے۔ اس کی چاہت ہے کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں، یہ اس کی چاہت ہے۔ وہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کی چاہت ہے کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں، یہ مرضی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اب دیکھیں پھر آیت آ گئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور یہ لوگ اگر ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو جو اللہ کے ہاں سے وہ پاتے وہ ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ اللہ کانوا یعلمون، کاش کہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ یعنی پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ کاش کہ ایمان لے آتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ اس کی مرضی ہے، اور وہ اس کی مشیت ہے کہ ایمان نہیں لا رہے۔ اگر مرضی چلاتا تو سب لوگ ایمان لے آتے، کس کی مجال ہے کہ نہ لے کر آتا ایمان؟ کس کی مجال ہے کہ اللہ کے خلاف جاتا؟ اگر مرضی چلاتا تو سب ایمان لے آتے، لیکن مرضی نہیں چلاتا ہے وہ۔ یہ جناب 2/103۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ اس بات کو جانتے۔ 2/103۔ دیکھیں یہاں خواہش کر رہا ہے اللہ کہ کاش کے لوگ ایسا کرتے، کاش کے لوگ ایمان لے آتے۔ یہ ہے اللہ کی مرضی۔ اپنی مرضی وہ انسانوں پر چلاتا نہیں ہے، تھوپتا نہیں ہے، مشیت چلاتا ہے۔ اور مشیت یہی ہے کہ وہ کام وہ کرتا ہے، کرنے دیتا ہے۔ کچھ کام وہ کرتا ہے، کچھ کام وہ کرنے دیتا ہے۔ چاہے تو روک سکتا ہے لیکن روکتا نہیں۔ مثلا موت وہ طاری کرتا ہے اپنے وقت پر، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اللہ کی مشیت کو روک نہیں سکتا، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ فرقہ بندی کرنے دیتا ہے، فرقہ بندی کرنے دیتا ہے، جبرن وہ نہیں روکتا، جبرن وہ نہیں روکتا، کرنے دیتا ہے۔ بس اتنی ہی مرضی شامل ہے اللہ کی۔
اللہ کی اتنی مرضی شامل ہے کہ وہ کرنے دے رہا ہے، چاہت شامل نہیں ہے۔ چاہت کو کہتے ہیں مرضی۔ یہ کہتے رہنا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، قطعی لا علمی ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ مرضی شامل نہیں ہوتی ہے، مشیت شامل ہوتی ہے۔ اگر مرضی ہی چلانے لگے اللہ تعالیٰ، اگر مرضی ہی چلانے لگے تو اس دنیا کا مقصد ہی فیل ہو جائے گا۔ پھر تو اس دنیا کا مقصد فیل ہو جائے گا۔ ہر شخص اللہ کی مرضی سے ایمان لے آیا، اب ایمان لانے میں اس کو کیا کمال رہا؟ اللہ کی مرضی تھی نا، وہ تو مرضی سے لے کر آ گیا۔ ہر شخص اللہ کی مرضی سے گناہوں سے بچا، اب اس سے بچنے میں اس کے کیا کردار رہا؟ اس کا تو کوئی کردار نہیں ہے۔ کسی نے بھی کسی کو اللہ کی مرضی سے چھرا مار دیا، چاقو مار دیا، اب اس میں اس کا کیا جرم ہے؟ جو اللہ کی مرضی سے کیا ہے نا، اللہ کی چاہت سے نہیں، اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی چاہت نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، اس پتے کے ہلنے سے انسان کے ہلنے کا کیا واسطہ رہا؟ انسان کی دنیا اس کائنات کی دنیا سے بالکل مختلف ہے، اس کو آزادی دی گئی ہے۔ انسان کی دنیا میں اللہ اپنی مرضی نہیں چلاتا، اسی بنا پر جزا اور سزا ہے۔ اگر اللہ اپنی مرضی چلائے تو پھر نہ جزا ہے اور نہ سزا ہے، پھر کیا ہے؟ سابقہ درس سے اس درس کو ملا کر تھوڑا سا اور سمجھ لیجئے۔ انسان کا حیوانی پہلو، بایولوجیکل ایسپیکٹ تو قرآن سے بندھا ہوا ہے، وہاں انسان کا اختیار نہیں۔ انسانی پہلو، اس کا فزیکل ایسپیکٹ جو ہے، فزیکل پہلو، اس میں انسان آزاد ہے۔ تو جو کچھ وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اللہ اسے کرنے دیتا ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔ یہاں یہ فزیکل پہلو کے اندر جو کچھ انسان کرتا ہے اپنی مرضی سے اللہ اسے کرنے دیتا ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔ اور اگر انسان اللہ کی اس مشیت سے نکل کر اس کی مرضی کو اپنا لے، اپنی مرضی سے اس کی مرضی کو اپنا لے، اپنی مرضی سے اس کی مرضی کو اپنا لے، تو پھر اس صورت میں وہ کہلائے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن میں جو آتا ہے نا، یہ لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ اسے صحابہ کرام کے لیے ہے، جناب ایسا نہیں ہے، یہ عام مومنین کے لیے بھی ہے۔ تو پھر وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی اور اس کی مرضی ہم آہنگ ہو گئی۔ یہ ہم آہنگی، مرضی کی ہم آہنگی، اس کو کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انسان کی رضا، اللہ کی رضا میں انسان ڈھل گیا۔ یہ صرف نبی کے ساتھیوں کے لیے نہیں ہے، عام مومنین کے لیے بھی ہے۔ دیکھیں 5/119، اسی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ذکر کر کے صحابہ کرام کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں یہ، حالانکہ اس سے جنت کی گارنٹی نہیں نکلتی ہے۔ اچھا، اب آگے ہم لیں گے حکم اور انسانی زندگی کے اندر امر۔ پہلے ہم نے لیا تھا امر اللہ تعالیٰ کی جہت سے، اب ہم لیں گے امر انسانی زندگی میں۔ حکم اور انسانی زندگی میں امر کیا ہے، اگلی قسم میں انشاءاللہ۔